للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ لا سیما علی الخلفاء الراشدۃ الاربعہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الرَّفَضَةِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الرَّفَضَةِ الْكَفَرَةِ الزَّنَادِقَةِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تخلف فقد هلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ۔ محمد اگر چاند ہیں تارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ انتہائی واجب الاحترام لائق سد تعظیم و تکریم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے میرے سے پہلے فاضل نوجوان ہمارے معزز دوست مولانا عبداللطیف صاحب، انہوں نے اپنا قیمتی بیان آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ ان کے علاوہ بقایا حضرات نے بھی کیا۔ اللہ کریم سب کا آنا، بیٹھنا، بیان کرنا، سمجھنا، سمجھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ مولانا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، عمر کو اگر بند کیا جائے تو ایک ہی لفظ کے اندر بند کیا جا سکتا ہے کہ سارے صحابہ مرید نبی ہیں اور عمر مراد نبی ہیں۔ سارے صحابہ مرید نبی ہیں اور عمر مراد نبی ہیں، کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو نبی چاہتے ہیں، اور عمر صحابہ وہ ہیں جو نبی کو چاہتے ہیں، اور عمر وہ ہیں جسے نبی مانگتے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھنا ہے تو اسے مزید کھول کر یوں سمجھاؤں گا کہ نبی کون ہے؟ دعائے ابراہیم ہے، اور عمر کون ہے؟ دعائے نبی ہے۔ ابراہیم مانگے
تو جواب کے اندر محمد الرسول اللہ ملتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مانگے تو جواب کے اندر عمر ابن خطاب ملتا ہے۔ پھر حضرت ایک بڑا عجیب جملہ فرما رہے تھے عمر کے اوپر، تو میرے ذہن کے اندر بھی ایک لفظ آیا کہ پیغمبر نے دعا مانگی اللہ اسلام کی عمر کے لیے ہمیں عمر دے دے، اسلام کی عمر کے لیے ہمیں عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب دے یا عمر ابن حشام دے۔ تو پیغمبر مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف 10 محرم الحرام کے حوالے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، اور ان سے پہلے قاری سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بھی گفتگو فرمائی۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات بڑے پریشانی کا شکار ہیں، تو دعا کروا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ توجہ سے سن رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا امیر المؤمنین خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ہمارے لیے دونوں قابل احترام اور دونوں قابل تقلید ہیں۔ کچھ بھی ہو، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں جیسے ہیں، دنیا کا کوئی آدمی ستاروں تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی کوئی امتی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے بڑے ستارے دیکھے ہیں، کوئی ستارہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی چلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی آپ کسی کو کسی منظر کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن اگر توجہ کریں ستارے سارے آپ سے بلند بھی ہیں اور ستارے سارے کے سارے روشن ہیں، تو صحابہ بھی آپس میں ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہو، امت سے وہ سارے بڑھیا بھی ہیں اور امت کے لیے وہ سارے روشن بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے تم دنیا کا راستہ تلاش کرتے ہو، اور اگر دین کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر نے بتا دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اگر دین کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر جوتے صحابہ کے سیدھے کرنے پڑیں گے۔ میں تو پھر اسے اس انداز میں بند کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو واسطہ مصطفیٰ کا اپنانا پڑے گا۔ کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر واسطہ صحابہ کو اپنائے گا، اگر صحابہ کو چھوڑ دے گا تو یاد رکھنا پھر قرآن نہیں ملیں گے، مرثیے ملیں گے، پھر اذان نہیں ملے گی، پھر اس سے پہلے کچھ اور ہی ملے گا، پھر 5 نمازیں نہیں ملیں گی، اپنی مرضی کی 3 پڑھ لے گا، پھر پردہ نہیں ملے گا، بغیرتی ملے گی، پھر حیا نہیں ملے گا، زنا ملے گا، پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ زنا کرے گا، زنا کہے گا عبادت۔ تو جس وقت صحابہ زندگی سے نکلتے ہیں تو پھر یوں ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور پھر میں نے جس موضوع کے اوپر گفتگو آپ سے کرنی ہے اس کا خلاصہ شروع میں یہ لفظ ایک بتاتا ہوں، یہ یاد رکھنا ہے سب نے۔ وہ یہ کہ گفتگو ہو رہی تھی سیدنا عمر سیدنا حسین۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ آل رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا محترم آل رسول کون ہے؟ کہتے سیدنا علی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتے سیدنا حسن۔ میں نے کہا اور کہتے سیدنا حسین۔ میں نے کہا اور کہتے مجھے تو اتنے ہی نام یاد ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر کبھی سیدنا محسن کا نام بھی یاد کر لینا تھا نا۔ صحیح ہے۔ پھر جناب زینب کے بیٹے علی کا نام بھی یاد کر لینا تھا۔ سیدہ رقیہ کے بیٹے عبداللہ کا نام بھی یاد کر لینا تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور زینب کا نام بھی یاد کر لینا تھا۔ میں آدھوں کو نہیں مانتا، میں پوروں کو ماننے کا حامی ہوں۔
اگر 100 روپیہ میرا ہے میں روپیہ کسی اور کو نہیں دیتا. ظالم تجھے 100 روپے میں سے روپیہ بڑا پیارا ہے اور پیغمبر کو اپنی 4 بیٹیاں پیاری نہیں ہیں. تو 4 کی بجائے 1 مانتا ہے. پیغمبر کے 6 نواسوں میں سے صرف 2 نواسوں کو مانتا ہے. تو آل رسول کو میرے سے زیادہ مانتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی لگتا یہ. پھر ایک بات یہ ہے, دوسرے نمبر پر کبھی توجہ کرنا, جناب علی صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے جی. امام حسن, امام حسین, تو جب صحابی کا ذکر آئے گا ان کا نہیں آئے گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی جب صحابہ کا ذکر آ رہا ہے تو آل رسول کا ذکر ہوا یا نہ ہوا؟ تو لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آل صحابہ کا لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے. اس میں شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگ شامل ہیں. بات سمجھ آئی بھائی یا نہیں؟ جیسے آپ لفظ بولتے ہیں قرآن, جب قرآن مجید کا لفظ بولا جائے تو اس کے اندر قرآن کی 114 کی 14 صورتیں پوری آ گئی یا نہ آئی؟ 6236 آیات پوری کی پوری آئی یا نہ آئی؟ 114 صورتیں آئی یا نہ آئی؟ 540 رکوع آئے یا نہ آئے؟ کوئی عظمت قرآن بیان کرے, ادھر سے کوئی عقل کا اندھا ہے وہ کہے جناب اس نے سورہ بقرہ کی عظمت بیان نہیں کی اس نے. آپ کیا کہیں گے؟ جناب عقل کا علاج کیجئے, جب قرآن کا لفظ آ گیا تو سورہ بقرہ اسی کے اندر, بولیے بھئی سورہ بقرہ اسی کے اندر ہو گئی. جب قرآن کی عظمت بیان ہو گئی تو سورہ اخلاص کی عظمت اسی کے اندر ہو گئی. تو جس وقت صحابہ کی بات آتی ہے تو آل رسول کا ذکر اندر ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ میری جو گفتگو ہوگی آپ سے اس کا خلاصہ ایک لفظ میں یاد رکھنا ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ, بولیے بھئی صحابہ قرآنی شخصیات ہیں, تاریخی شخصیات نہیں. سارے بولیے, یہ صرف ایک لفظ یاد کر کے جانا ہے. اور انشاءاللہ جس وقت یہ ایک لفظ یاد ہو گیا تو دنیا کا کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا, 2 نمبری نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی دل خوش ہوگا آپ کا. میں نے کہا صحابہ کون سی شخصیات ہیں بھائی؟ قرآنی شخصیات ہیں, تاریخی شخصیات نہیں ہیں. جیسے نبی قرآنی شخصیت ہے, نبی, بولیے بھائی نبی, تو ایسے ہی صحابہ بھی قرآنی شخصیات ہیں. جیسے نبیوں کو قرآن کے اندر دیکھیں گے, قرآن کی نظر سے نبوت کو دیکھا جائے گا, صحابہ کو بھی قرآن کی نظر سے دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے جس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی, پیغمبر کو نبوت ملی, قرآن نے بیان کی یا نہیں کی؟ بولیے اقرأ بسم ربک الذی خلق, قرآن بیان کرتا ہے نا. خلق الانسان من علق کون بیان کر رہا ہے؟ تو پھر توجہ کر, جس وقت پیغمبر نے کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا تھا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ نے ایمان قبول کیا تھا. جیسے قرآن پیغمبر کی عظمت بیان کرتا ہے ویسے ہی قرآن صحابہ کا ایمان بھی بیان کرتا ہے. ویسے ہی قرآن صحابہ کا, بولیے بھئی صحابہ کا ایمان بھی بیان کرتا ہے. لفظ قرآن کے ہوں گے, اگر معنی غلط میں ذمہ دار, مفہوم غلط میں ذمہ دار. فرمایا ان الذین آمنوا, میرے نبی آپ نے اعلان کیا, صحابہ نے ایمان قبول کیا. پھر ذرا توجہ کرنا, پھر نبیوں کو تکلیفیں آئیں تو ذرا توجہ کیجئے, ان تکلیفوں کا ذکر قرآن کرتا ہے, ان تکلیفوں کا ذکر قرآن کرتا ہے. کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, فرمایا کہ جس وقت نبی مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہو گئے؟ فرمایا بڑی تکلیفیں آئیں. پیغمبر کی تکلیف کا ذکر قرآن کرتا ہے. فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ, میرے پیغمبر بڑی تکلیفیں آپ کو آئیں لیکن آپ صبر کیجئے جیسے پہلے والے نبیوں نے صبر کیا. پھر ذرا توجہ کر, جب صحابہ کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں ان کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے, ان کا ذکر بھی قرآن نے بھائی کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, فرمایا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اس سے پہلے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ,
فرمایا لوگوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے. جہاد کیا ہے بھائی؟ کیا فرض ہے جی؟ جہاد کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. اذن للذین یقاتلون، جہاد فرض ہے. کیوں؟ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ صحابہ کے اوپر ظلم ہوا ہے. جب صحابہ کے اوپر ظلم ہو تو کون بیان کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن. پھر توجہ کرنا، ایک اور قرآن واقعہ بیان کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، مکہ چھوڑا مدینے جانے لگے. علاقے والے لوگ، قبیلے اور کنبے والے لوگ ہیں. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. کہنے لگے کہ بیوی چھوڑ دے، کہنے لگے ٹھیک ہو گیا. بیٹا دے دے، کہنے لگے دے دیا. اگلا کام، کپڑے اتار دو، کیوں؟ ہمارے ہیں، یہ لے لو. ٹاٹ پہن لیا، سارا کچھ قبول کیا. پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، اللہ نے قرآن اتارا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا محبوب آپ کے صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن تجھے نہیں چھوڑتے. یہ کون بیان کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن. پھر ذرا توجہ کرنا، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن آج تک کسی کو کنفرم تسلی ہے کہ میری نماز قبول ہے؟ بولیے بھائی، نہیں ہے. ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کس کی نماز قبول ہے. آئیے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا میرے محبوب جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں نا، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہیں. تراہم رکعان سجدا. میرے محبوب مجھے ان کی نماز بڑی پیاری لگتی ہے. کبھی آپ ان کسی کو رکوع کے اندر دیکھیں گے، کبھی کسی کو سجدے کے اندر دیکھیں گے. صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کی نماز بھی کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. پھر ذرا توجہ کرنا، صحابہ وہ ہیں جن کی تہجد بھی قرآن ذکر کرتا ہے. جہاں نبی کی تہجد قرآن ذکر کرتا ہے، وہاں صحابہ کی تہجد بھی قرآن ذکر کرتا ہے. فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. میرے محبوب بڑی آپ قربانی دیتے ہیں. کیسے؟ کبھی آپ آدھی رات عبادت کرتے ہیں، کبھی تہائی رات کرتے ہیں. نبی آپ تو ہیں ہی معصوم، لیکن آپ کے جو شاگرد ہیں نا صحابہ، وطائفۃ من الذین معک، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. محبوب رات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت لوگ بڑے آرام اور مزے سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا بتاؤں کون لوگ ہیں جو بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آرام کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا یہ تیرے صحابہ ہی ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو پکارنا ایسا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا اس کا حصہ، قرآن کو حصہ بنا دیا. نہیں آئی سمجھ ابھی؟ بولیے بھائی صحابہ کون ہیں؟ کون سی شخصیات ہیں بھائی؟ بولیے، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. کون سی شخصیات ہیں بھائی؟ قرآنی شخصیات ہیں صحابہ. اگر صحابہ کا کردار تلاش کرنا چاہتے ہو تو آپ کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا. پھر ذرا توجہ کیجئے، میرے نبی کے ساتھ صحابہ مقام بدر کے اندر نظر آئیں گے تو اللہ کا قرآن مقام بدر میں بھی بولتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكَ اللہ کہا یا نَصَرَكُمُ اللہ کہا؟ بولیے نَصَرَكُمُ اللہ. کبھی پوچھئے ان علماء سے، پوچھئے قوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے یوں نہیں کہا محبوب بدر کے اندر تیری مدد کی. فرمایا نہ، تیری مدد تو ویسے ہی ہم نے کرنی ہے. نصرکم اللہ، ہم نے بدر کے اندر اصل میں صحابہ کی مدد کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی مدد کی ہے؟ صحابہ کی مدد کی ہے. پھر ذرا توجہ کرنا، صحابہ گئے نا مقام بدر کے اندر، اس کا ذکر اور اس کا نقشہ بھی اللہ کھینچتے ہیں. فرمایا سنو کہ یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ نے فرشتے اتارے، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000. فرمایا اگر اور بھی ضرورت پڑی میں اور بھی اتاروں گا. کیوں؟ محبوب تیرے ساتھ کھڑے کون ہیں؟
تو میں نے کیا کہا صحابہ کون سی شخصیات ہیں میاں جی؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ میں اپنے موضوع کو انتہائی مختصر انداز میں بند کر کے، کیونکہ میرا موضوع بڑا لمبا ہے، مختصر ایک دو اشارے کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھ آ گئی صحابہ کون ہے بھائی؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ پھر ذرا توجہ کیجئے کہ نبی کو جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا یا نہیں دیا، ویسے ہی پیغمبر کو صحابہ کا خیال رکھنے کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے جی؟ قرآن نے۔ ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے محبوب جس وقت یہ ایمان والے لوگ تیرے قریب ہیں، کون جی؟ پیغمبر کے زمانے کے ایمان والے کون ہیں؟ بولیے بھائی۔ اب قرآن تو کہے ایمان والے، اور کوئی بندہ کہیں نہیں جناب میں تو نہیں مانتا، جڑا میرا دل نہیں کریندا تے میں جڑا نا جی کیویں مننا ایمان والے، بعد بگڑ گئے ہیں۔ تیرے جیسے لاکھوں جھوٹے قرآن کے، بلکہ نہیں، قرآن تو بڑے دور کی بات ہے، غریب گناہگار سنی کے قدموں کے اوپر قربان کر دیا۔ ظالم قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، فرمایا جس وقت یہ ایمان والے آئیں تیرے پاس، یہ بلال ہے تیرے پاس، یہ صہیب ہے تیرے پاس، یہ ابو بکر تیرے پاس ہے، یہ عمر تیرے پاس ہے، عثمان و علی تیرے پاس ہیں۔ عثمان و، بولے ہو بھائی عثمان و، پھر کہیں گے علی کا نام نہیں لیا، عثمان و علی، اونچے آواز سے کہو، جس کا امام ہے وہ بولے عثمان و علی، آواز سے بولو علی، آواز سے بولو بھائی۔ ہاں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کون کہتا ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، فرمایا کہ تیرے ساتھ محبت تو صرف مومن کو ہوگی۔ کون کون مومن ہے؟ جو مومن ہے اونچی آواز سے کہہ لی نعرہ تکبیر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ تو جس وقت یہ علی تیرے پاس ہے، عبداللہ ابن عباس تیرے پاس ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، فرمایا نبی انہوں نے تو سلام کرنا ہی ہے، فقل سلام علیکم، آپ انہیں پہلے سلام کریں۔ حکم کسے ہوتا ہے؟ شاگرد پہلے سلام کرتا ہے یا استاد؟ بولیے بھائی، پیر پہلے سلام کرتا ہے یا مرید؟ اللہ کو اتنے پیارے ہیں صحابہ، پتہ تھا کہ بعد میں لوگوں نے ڈنڈیاں مارنی ہیں، لوگوں نے 2 نمبریاں کرنی ہیں۔ فرمایا محبوب خیال رکھنا، جب یہ ہیں فقل سلام علیکم، آپ نے کہنا السلام علیکم۔ فرمایا صرف یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بڑا عجیب جملہ ہے۔ فرمایا میں نے اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لی ہے، ایک چیز فرض، اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض ہے ہمارے اوپر تو ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ فرمایا میرے اوپر اور کوئی نہیں فرض کر سکتا، میں نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا، کیا؟ علی نفسہ الرحمہ، ان صحابہ کو اوپر رحمتیں میں بھیجوں گا۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو یہ کون کہہ رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے؟ اچھا پھر ذرا توجہ کیجئے، پھر فرمایا محبوب جس وقت یہ فوت ہوں، جس وقت یہ فوت ہوں تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وصلی علیہم، ان کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، قرآن سے باہر کوئی بات ہے تو بتا دیجئے گا۔ آیت ہے قرآن کی وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، 11واں سپارہ ہے۔ فرمایا وصلی علیہم، ان کے اوپر جنازہ پڑھانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے، جنہ دا جنازہ ہی قرآن دس ہے انہوں نے بھونکے آج دا کالا۔ فرمایا فقل ان صلاتک سکن لہم، آپ جنازہ پڑھیں گے انہیں سکون ملے گا۔ اچھا جی یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، یا اللہ آپ نبی کو بھی اتنا پابند کر رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی خصوصی ان کے لیے عنایت ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ہے میری طرف سے بھی۔ کیا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کیا ہے جی؟ رضی اللہ عنہم. صحابہ کو کیا کہا؟ رضی اللہ. اور قرآن کہہ رہا ہے، اسمبلی کہے نہ کہے وہ بات کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم. کیا اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ. فرمایا میں راضی ہو گیا. پھر علماء سے سوال کروں گا، بتاؤ راضی ماضی کا صیغہ ہے مضارع کا صیغہ ہے؟ ماضی ہے. تو کیا مطلب یہ کام ہو چکا ہے، یہ ہوگا نہیں، اللہ بعد میں نہیں راضی ہوگا. فرمایا رضی اللہ عنہم. یہ قرآن کب ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. ابھی دنیا نہیں بنی تھی اس وقت اللہ نے اس کلام کی تلاوت کی تھی. ابھی آدم سے پہلے اللہ نے بتا دیا تھا رضی اللہ عنہم. پیغمبر کو تو پیغمبر کے شاگردوں سے بھی میں راضی ہو چکا ہوں. رضی اللہ عنہم. اور پھر اسی کو دیکھیے سورۃ البینہ دیکھیے. فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. آگے کیا فرمایا؟ اچھا جی، اب رضی اللہ کہنا کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. کون کہہ رہا ہے جی؟ معلوم ہوا ابو بکر کو رضی اللہ کہنا کس نے سکھایا؟ یار جو مانتا ہے وہ بولے. حضرت عمر کو رضی اللہ کہنا کس نے سکھایا؟ عثمان کو رضی اللہ کہنا کس نے سکھایا؟ علی کو رضی اللہ کہنا کس نے سکھایا؟ اللہ کے قرآن نے. تو بھائی یہ جو سنی رضی اللہ کہتے ہیں نا، تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوتی ہے تو ہم تو پہلے ہی کہتے تم قرآن نہیں مانتے. سمجھ آ رہی ہے؟ رضی اللہ عنہم. قرآن کہہ رہا ہے یہ رضی اللہ ہے. وہ کہتے نہیں جی رضی اللہ نہ کہیں. جی کیوں نہ کہیں بھائی؟ قرآن کے حکم نہیں ماننا. بولیے بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سنیے، افسوس ان کے اوپر نہیں ہے، افسوس ہمارے اوپر ہے. ناراض نہ ہونا. ہم نے صحابہ کا صرف نام لیا ہے. قرآن پڑھتے ہو صدقہ صحابہ کا ہے. میں نے ایک لفظ شروع میں بولا ہے، ایک اور جملہ بولتا جاتا ہوں. اللہ نے قرآن بھیجا نبی کے اوپر، درمیان میں واسطہ کون ہے؟ جبریل. بولیے جی. اللہ نے قرآن بھیجا نبی کے اوپر، واسطہ کسے بنایا؟ اور نبی نے قرآن دیا امت کو، واسطہ صحابہ کو بنایا. اللہ نے قرآن دیا نبی کو، واسطہ کسے بنایا؟ جبریل کو. اور نبی نے قرآن دیا امت کو، واسطہ کسے بنایا؟ صحابہ کو. معلوم یہ ہوا جیسے جبریل 2 نمبری نہیں کر سکتا، ویسے صحابہ بھی 2 نمبری نہیں کر سکتے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. فرمایا نہ آگے سے باطل کو آنے دوں گا نہ پیچھے سے آنے دوں گا. کیا سمجھے ہو صحابہ کے مقام کو؟ اس لیے افسوس ہمارے لوگوں کے اوپر ہے. ہم کہتے ہیں جی کیا ہوا جی، ہم نے تو گلی بنوانی ہے، وہ نالی بنوانی ہے، فلاں صاحب کا بڑا احسان ہے، یہ ہمیں سڑک اس نے دے دی ہے. مسلمانوں خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا نہیں ہے. کافر بھی نالی تک رہے، کافر بھی گلی تک رہے، تم بھی اور نالی اور گلی تک رہو. تمہارا اور ان کے درمیان فرق بتاؤ. پھر ایک بات دوسرے نمبر پر، کل قیامت والے دن کیا پیغمبر کو یہی بتاؤ گے حضور ہم نے تو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ گلی بنوانی تھی، نالی بنوانی تھی. خیر ابو بکر کو جو کہتا ہے کہنے دو، ہمیں کیا ہے؟ علی کو جو کہتا ہے کہنے دو، ہمیں کیا ہے؟ سنو ہم سنی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. بات سمجھ آئی بھائی؟ اور پھر آئیے آگے لے کر چلتا ہوں. مزیدار بات ہے، قرآن یہ تو بتا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی مخالفت کی ہے. یہ بھی تو قرآن سے پوچھے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں، یہ ان کا شجرہ نسب کہاں پر مل رہا ہے. قرآن نے کہا بتاتا ہوں، ایسے تو نہیں ہے تبیان لکل شیء. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. جب ابو بکر کو یہودیوں نے جھوٹا کہا تھا، خدا نے کہا تھا یہ یہودی جھوٹے، ابو بکر سچا. واقعے کی طرف نہیں جاتا. ابو بکر کو جھوٹا کس نے کہا؟ سمجھ آئیے. معلوم یہ ہوا صحابہ کو غلط کہنا کن کا کام ہے، خود ہی سمجھ جانا. اچھا جی آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ابو بکر کی بات ہے، باقی صحابہ بھی تو تھے. میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے، وہ بھی قرآن سے پوچھیں گے نا.
آئیے قرآن پہلا سپارہ بتاتا ہے، دوسرا رکوع بتاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا جس وقت انہیں کہا جائے نا ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے نبی کے سامنے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں، تو آگے جو ہے نا لمبی لمبی زبانیں کھل جاتی ہیں، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جی میں اے بیوقوف ان پہ معاذ اللہ، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، پہلا اعتراض کس نے کیا اور دوسرا اعتراض کس نے کیا؟ منافقین نے۔ کس نے؟ میرے پھر میں علماء کی طرف متوجہ ہو کر پوچھوں گا، بتائیے یہ منافق کون تھے؟ یہ وہی نہیں تھے جو پہلے یہودی تھے پھر بعد میں بظاہر کلمہ پڑھ کر پیغمبر کے دین میں داخل ہونے ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے؟ یہ وہی نہیں تھے؟ پہلا اعتراض صحابہ کے اوپر کس نے کیا؟ دوسرا کس نے کیا؟ اللہ نے بھی پھر کہا اچھا میں ہی تھوڑا مکو بنے نا، میں بھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا نبی ذرا توجہ کرنا، ان کو اور ان کو علیحدہ رکھنا، ایک صف میں شمار نہ کرنا۔ خذ من اموالہم صدقہ، فرمایا پیسے منافقین بھی دیں گے، پیسے صحابہ بھی دیں گے، لیکن صحابہ سے لے لینا۔ کیوں؟ فرمایا تطہرہم، انہیں پاک کرنا ہے، وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کرنا ہے، تو صحابہ سے پیسے لے لینے ہیں۔ جب منافقین کی باری آئی نا فرمایا نہ 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 نہ، ان سے نہیں لینے، سمجھ، انہیں ان سے نہیں لینے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ، فرمایا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ چلو ان حالات تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے بے ایمان ان پہ، اس لیے ان سے پیسے نہیں لینے۔ صحابہ نے سے لینے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اور ان سے نہیں لینے، کیوں؟ یہ منافق ہے۔ پھر ایک اور مزیدار، میں نے ابھی ایک آپ کو بات بتائی، حضور کو کیا حکم ہے؟ صحابہ کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ جب دوسری باری آئی فرمایا نانا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، فرمایا اگر یہ منافق مر جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں آج کی نہیں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہیں خیال کرنا، سمجھ آ رہی؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، منافقین کا جنازہ۔ ولا تقم علی قبرہ، ان کی قبر کے اوپر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جی، صحیح ہے۔ اب پتہ چلا کہ اعتراض کس نے کیا، پہلے کس نے کیا، پھر قرآن نے کتنی سختی کی، اور آخر میں ایک حدیث سنتے جائیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں بڑی سختی کرتے ہو، میں نے کہا رحمت للعالمین سے بڑا نرم کوئی نہیں ہے۔ جب پیغمبر اتنی سختی کر رہے ہیں، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا سنو آخر میں ایک قوم آئے گی، یقال لہم الرفضہ، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ فرمایا سنو کان کھول کر، لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، گپے نہیں ٹھوکنی ان کے ساتھ بیٹھ کر، لا تجالسوہم۔ فرمایا لا تآکلوہم، سمجھ آئے، پارٹیاں نہیں، چلو یار آؤ اچھا شاہ کٹھے پی لویے، لا تآکلوہم، کھانے کی اجازت نہیں ہے، ولا تشاربوہم، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اور سنیے فرمایا ولا تناکحوہم، نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے۔ کون کہتے ہیں جی؟ آپ سمجھ آیا کچھ؟ اس لیے ہمیں یہ سبق نہ پڑھاؤ کہ جی چھوڑو جی یہ کیا ہوتا ہے، نہیں بھائی، یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، پیغمبر ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں کیا؟ اور ہم پھر میں آخر میں کہوں گا، اگر صحابہ کی محبت دلوں کے اندر ہے، آج مسجد کے اندر حلف کر کے اٹھو، کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی رافضی کو، دشمن صحابہ کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے، اور کھل کر دبا کر مخالفت کرو۔ کیا سمجھے مسلمان بے غیرت ہو گئے؟ خدا کی قسم مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، لیکن یاد رکھنا گناہ گار اپنی جگہ پر رہا، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اس کی گھٹی کے اندر غیرت ہے، اس کی گھٹی کے اندر غیرت ہے۔ اختر شاعر شراب پی کر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اس نے بتا دیا کسی فلاں سامنے بیٹھنے والے عیسائی تھے، شراب پی ہوئی تھی نا، کہنے لگا اچھا سنا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوں شیشے کا گلاس اس کے سامنے پڑا تھا، شراب اس کے اندر تھی، اس نے اٹھائی اس کے منہ کے اوپر دے ماری، بے غیرت، اس حالت کے اندر میری زبان سے میرے نبی کا نام نکلوانا چاہتا ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہے کہ میں شرابی ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں؟ سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ پیغام اور یہ سبق یاد رکھنا، ہم کچھ بھی ہو، نالی کے پیچھے، گلی کے پیچھے، سولنگ کے پیچھے، یہ سوئی گیس اور بجلی کے پیچھے ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ایمان کا سودا تو وہ کرے جس کو جہنم میں جانا ہے، ہم تو بھائی جنت ہیں، جنتی ہیں۔ اور پھر یہیں پر میں نے یہ بات کرنی تھی، درمیان میں بھول گئی، فرمایا کہ اچھا اللہ آپ صحابہ کو کیا دیں گے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ عدل رضی اللہ عنہم ورضوان، آگے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا جنت تو بنائی ہی میں نے صحابہ کے لیے، تیاری انہی لوگوں کے لیے کی ہے۔ اصل تو طفیلی ہے، طفیلی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کون ہیں بھائی؟ اگر اے بھی سمجھ نہ آوے، ایویں سمجھو جی میں شادیاں بڑھیں دیو نا، ولیمے جیڑا بچ ونجے بیر فقیر بیٹھے چلو یار انہاں نو چڑھیو، اللہ سہی آکھے جی میں تسا ولیمے اپنے مہماناں واسطے بنائیں دیو، ایویں جنت میں صحابہ واسطے بنائی ہے۔ صحابہ دے صدقے تسا تو طفیلی ہو، تو ہم تو صحابہ دے صدقے ملنی ہے۔ اللہ کریم سمجھن دی توفیق نصیب فرماویں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔